الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. بزرگان محترم اور میرے دوستوں، دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ایک مقصد کے لیے. یہ ہم سب سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ اس پر عمل بھی کروا دیں، اور وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا. 24 گھنٹے کوئی عبادت میں لگا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، سارا سال 365 دن روزے رکھ لے، یہ مقصود اور مطلوب نہیں ہے. بس جو کام دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، اس کام کو انجام دینا اور تقوی کی زندگی گزارنا. تقوی کے ایک معنی ہیں گناہوں سے بچنا. عبادات نام ہے اللہ کی بندگی کا. دو خوشیاں انسان کو حاصل ہوتی ہیں. ایک خوشی کا تعلق دنیا سے ہے، اور وہ خوشی ہے کہ میں کوئی کام کرنا چاہوں، اس کام کو خیر و خوبی کے ساتھ انجام دے دوں یا اللہ وہ انجام دلوا دیں تو خوشی حاصل ہوتی ہے. جیسے کوئی پڑھنا چاہتا ہے، وہ اپنے مقصد کے مطابق تعلیم حاصل کر لے تو اس کامیابی کے اوپر اسے خوشی ہوتی ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرما دیں، یہ اس کے لیے خوشی کا باعث ہے. تو رفتہ رفتہ خوشیوں کا تعین ہوتا ہے. انسان کی جیسے جیسے خواہشات ہوتی ہیں اس کی تکمیل خوشی ہے. لیکن دوسری خوشی کا تعلق جو ہے وہ اخروی زندگی سے ہے. یہ زندگی کتنی ہی خوشیوں کے ساتھ گزر جائے، ہر خواہش پوری ہو جائے، لیکن اگر اخروی زندگی میں تھوڑا سا بھی ٹیڑھ آ گیا، خرابی آ گئی، تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہے. تو وہاں کی بھی خوشی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افطار کرتے ہوئے دعا فرماتے تھے کہ دو خوشیاں مومن کو ملتی ہیں. ایک یہ کہ یہ جو تکمیل ہوئی ہے روزے کی، صبح سے شام تک ہم کھانے پینے سے رکے رہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ہمیں ایسی مصیبت ہمارے اوپر نہیں ڈالی جو اس روزے میں معنی ہوتی، کوئی مشکل آ جاتی. تو ایک خوشی یہ ہے. اور ایک خوشی وہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو کیا نمازیں اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ کیا حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ کیا اور عبادات اللہ کے لیے نہیں ہیں؟ لیکن اللہ نے بالخصوص روزے کے ساتھ اس بات کو فرمایا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ فرماتے ہیں. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ایک وہ خوشی ہے جو آخرت میں ملنے والی ہے. تو ان دونوں خوشیوں کو میرے دوستو، دنیاوی خوشی کے ہم سب محتاج ہیں،
اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں بغیر امتحان ابتلا آزمائش کے عطا فرماتے رہیں، اور پھر اللہ ہم سے راضی رہیں جب دنیا سے جائیں، ایمان کے ساتھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ صالحین کے ساتھ فرما دیں، آمین۔ بہت سی ہم ایسی بعض اوقات، بلکہ بسا اوقات اکثر، اور میں جو لفظ کہا کرتا ہوں استثناء ہے، الا ماشاء اللہ ایگزمشن ہے، جو احتیاط کے ساتھ قدم رکھتے ہیں، وہ تو ظاہر ہے کہ ہر معاملے میں احتیاط کرتے ہیں، لیکن مجھ جیسے بے احتیاط کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ قدم قدم پر ہم، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، قدم قدم پہ منزل ہے، کیا پتہ کہ یہی تو مطلوب تھا اور اسی سے ہم اعراض کر گئے۔ وضو کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ پانی جو ضائع ہوتا ہے وہ گناہوں کے پلڑے کے ساتھ تولا جائے گا۔ یہ بہت سخت بات ہے، اور وضو کا پانی جو خالصتاً وضو میں استعمال ہوا ہے، جس میں احتیاط کی گئی ہے، پانی کو ضائع نہیں کیا گیا، وہ پانی نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اب ہم اور آپ جائزہ لیں کہ وضو کرتے ہوئے، اگرچہ یہ نماز کی کنجی ہے، اس کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی، اس میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ پانی کو زندگی کہا گیا ہے، یہ کیوں ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ پانی ضائع نہ کرو، اس کا حساب دینا پڑے گا؟ تو پانی، اس کا مطلب یہ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ جو سننے میں آتا ہے کہ اب جو جنگ ہوگی وہ پانیوں کے اوپر ہوگی، پانی پہ ہوگی، تو اس کی کوئی حقیقت کم سے کم میری نظر میں اس لیے نہیں ہے، میں تو خیر ایک طالب علم ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اتنے وافر تعداد میں اس کا انتظام فرمایا ہے۔ ہر سال جو برف پڑتی ہے وہ پوری پگھلنے نہیں پاتی، وہ نہروں میں تبدیل ہونے نہیں پاتی کہ اگلا سیزن آتا ہے اور پھر برف پڑ جاتی ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام ہے۔ حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں بھی ہیں، آپ نہر پر وضو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان سے فرمایا کہ سعد، آپ پانی ضائع کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ نہر ہے، دوسرا وضو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم ہے کہ اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، حالانکہ نہر جاری ہے، اس میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ پانی کے جو ماہرین ہیں یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عمل ہو رہا ہو جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی والا عمل ہو، تو پانی کی ہیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ریسرچ کی کہ جب یہ کیوں کہا گیا کہ پانی کے اوپر دم کرو، پانی کے اوپر پڑھ کے دو، پانی پلاؤ، پانی کو پڑھ کے اس کے جسم پہ لگاؤ، مریض کے تو شفا ہو جائے گی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں تو پانی میں ایسی تبدیلی واقع ہوتی ہے جو خوشنما تبدیلی ہوتی ہے، اور اس کا اثر پھر مریض کے اوپر ہوتا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے، یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ ہم میرے دوستوں بہت تھوڑی سی دعائیں جانتے ہیں، جیسے اگر بچے کو چند دعائیں سکھا دی تو انہیں ماں باپ کو بڑا فخر ہوتا ہے کہ بیٹا سونے کی دعا بتاؤ، سوتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں، بچہ پڑھ دے گا۔ بیٹا بیت الخلا جانے کی دعا بتاؤ، بچہ پڑھ دے گا۔ بس یہ 3-4 دعائیں، قدم قدم کی دعائیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی نوش فرماتے تو آپ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتہ، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اسے اپنی رحمت سے میٹھا بنا دیا۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، اور ہمارے گناہوں کے سبب آپ نے اسے کڑوا اور کھاری نہیں بنا دیا۔
اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کا اثر پانی پر ہوتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے اس کے اثر کو ظاہر نہیں کرتے ہم پر۔ اس کا مطلب ہے نیکیوں کا اثر پانی پر ہوتا ہے اور وہ ظاہر بھی ہوتا ہے۔ دو اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک یہ کہتا ہے کہ پانی کے اوپر دم کریں گے تو اس کے جراثیم جاتے ہیں جب پھونک ماریں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کے اوپر پھونک نہ مارو، کھانے کی چیز پہ۔ یقیناً اس کی وجہ یہ کہ اس پھونک سے جو اس کے جراثیم ہیں وہ منتقل ہوں گے۔ لیکن جب کچھ آدمی پڑھتا ہے، جیسے عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پر ختم قرآن کی تقریب ہوتی ہے تو پانی کی بوتلیں رکھی ہوتی ہیں، جو حافظ صاحب قرآن حکیم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں وہ اس پہ پھونک مار دیتے ہیں، تو اس کے اثرات اس کے اندر ظاہر ہوتے ہیں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اتنی زور سے پھونک مارو کہ ذرات منتقل ہوں۔ لیکن اس کی تفسیر میں بھی پھر یہ لکھا گیا ہے کہ یہ پھونک مارنے والا بھی کوئی بہت بڑا اللہ والا ہو، ظاہری تقوی والا ہو، جس کی باتوں میں اثر ہو، جس کے کلام میں اثر ہو۔ اور کلام میں اثر میرے دوستو اسی شخص کا نہیں ہوتا جو اوپر چڑھ رہا ہو، یعنی جو بلندیوں پر ہو، جو ترقی کر رہا ہو، کیونکہ آپ نے ایک بات سنی ہوگی کہ اس سے کیا دعا کروائیں، اس بیچارے کے پاس تو خود کھانے پینے کے پیسے نہیں ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ منافق ہے، اس کو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں ہے، اور تو دعا وہی کرے جو خوب ظاہری طور پہ خوشنما ہو، نہیں، یہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک شخص جا رہا تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، پراگندہ حال۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر یہ کسی سے قرض مانگے تو اسے قرض نہ ملے، اگر یہ کہیں رشتہ لے کے جائے تو کوئی قبول نہ کرے، اگر یہ کسی بات کی گواہی دے تو اس کی گواہی نہ مانی جائے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، ایک بہت خوش نما خوش لباس ایک شخص جا رہے تھے۔ آپ نے کہا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ کہیں رشتہ دے تو قبول ہو جائے، یہ ثالث بنے تو اس کی ثالثی کو قبول کیا جائے، اس کی بات کو قبول کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پچھلا شخص تھا، یعنی جس کے کپڑے بھی خراب تھے، اللہ کی قسم اگر دوسرے شخص سے جس کے کپڑے خوشنما تھے پوری روئے زمین بھر جائے تو اس ایک شخص کے برابر نہیں ہو سکتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حال کا معلوم تھا کہ کیا کیفیت ہوگی اس شخص کی، اللہ کے کتنا قریب ہوگا۔ تو ظاہری کسی کی کوئی بھی صورت ہو میرے دوستوں، اور یہ میں عرض کرتا بھی رہتا ہوں، ہم بزرگوں سے بھی سنتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں اللہ کی کس کی نظر میں کیا اہمیت ہے، جسے ہم بہت بڑا سمجھ رہے ہیں اللہ کی نظر میں وہ مردود ہے، اور جسے ہم کچھ نہیں سمجھ رہے وہ اللہ کی نظر میں کیا ہے۔ ابھی سفر سے واپسی ہوئی، ایک جگہ لکھا ہوا تھا مائنڈ یور اسٹیپس، تو یعنی ایسے اوپر نیچے دیکھ کے الٹے سیدھے نہ چلو، اپنی قدموں کے اوپر توجہ دو، چلنے کی جگہ پہ۔ وہ کہیں واکنگ ویز تھے کہ اس کے اوپر ایسا نہ ہو کہ توجہ تمہاری کہیں اور ہو اور گر جاؤ، تو مائنڈ یور اسٹیپس۔ تو میں پڑھ کے سوچنے لگا، میں نے کہا ہم نے اس کی بات کو سمجھ لیا اور سب نیچے دیکھ کے چل رہے ہیں، لیکن ایک اللہ نے بھی تو ہمیں بتایا مائنڈ یور اسٹیپس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی تو ہیں کہ قدم دیکھ کے گزارو، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو قدموں کے نشان ہیں وہ جنت تک پہنچاتے ہیں، اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے، اللہ سے سنت کے راستے ملا دیتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ والا بننا اصل میں یہ جو اجتماعات ہیں، یہ باتیں ہیں، یہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے ہمارا تعلق جڑ جائے اور اللہ کے کاموں سے ہمارا تعلق جڑ جائے۔ ہارون الرشید اپنی اہلیہ زبیدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے
اور ہارون رشید بہت اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں جن کا معمول تھا 200 رکعت یومیہ نوافل پڑھنے کا. آج کے بڑے بڑے اللہ والے اللہ ماشاء اللہ وہ بھی 200 رکعت تو کجا 10 رکعت پڑھنے بڑی بات ہے. تو ہارون الرشید بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، اتفاق سے ایک شخص آیا. اس نے اپنے جو وہ مکتب تھا، اس کا مدرسہ تھا، اس میں جو بچے پڑھتے تھے، کہا کہ ضرورت ہے وہاں، اور اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کو واپس بھیجنا پڑے گا، میں پڑھا نہیں سکوں گا، ضرورت ہے. ہارون الرشید چونکہ بادشاہ تھے، کہیں مصروف ہو گئے، کوئی دوسرا وفد آ گیا، وہ ان کے ساتھ. زبیدہ نے کہا کہ کیا تمہاری ضرورت ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں تمہاری ضرورت پوری کر دوں گی، لیکن ایک شرط ہے کہ بادشاہ کو نہ پتہ چلے، ہارون رشید کو نہ پتہ چلے. انہوں نے کہا جی بہتر ہے. اس نے ضرورت پوری کی. اس رات کو ہارون رشید نے خواب میں دیکھا کہ زبیدہ محل کے اندر خوبصورت لباس زیب تن کیے ہوئے ہیں اور ہیرے جواہرات لٹک رہے ہیں. تو صبح کو اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ تم جنت میں ہو. کچھ دن کے بعد پھر اس کو خواب، بادشاہ کو خواب آیا، پھر یہ کہا کہ مجھے لگتا ہے اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا، کہ میں تمہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں بار بار. تیسری دفعہ دیکھا تو پھر کہا کہ زبیدہ تمہارا کیا ایسا عمل ہے کہ میں تمہیں جنت میں دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا کہ میں تو آپ سے چھپانا چاہتی تھی. واقعہ یہ کہ اس دن جو آیا تو میں نے کچھ اللہ کے لیے مدد کر دی تھی، جو میرے پاس تھا سونے زیورات چاندی وہ سب میں نے دے دیے تھے. تو ہارون رشید نے کہا کہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، میں 1 کے بجائے 10، 10 کے بجائے لاکھ دیتا ہوں، لیکن میں اس وقت کہاں دنیاوی کام میں مشغول ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو لان تان کی. یہ جو سعودی حکومت حج کے دوران کھانے تقسیم کرتی ہے، یہ ہارون رشید کی ہی سنت ہے، وہی کیا کرتے تھے. 300 اونٹ قربان کر کے حاجیوں میں تقسیم کرتے ہر سال. تو بہرحال ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں، ایسے اللہ والے بھی گزرے ہیں. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم سنتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور کہیں بیٹھ کے گفتگو بھی کرتے ہیں، لیکن دل میں وہ یقین ہمارے پیدا نہیں ہو رہا. اللہ ماشاء اللہ وہ یقین پیدا نہیں ہو رہا. وہ یقین پیدا ہو تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ٹھوکروں کے اندر دنیا کو لا دیں گے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ مشاورت ہو رہی ہے کفار میں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات یہاں سے نکل گئے ہیں، ہمارے علم میں یہ بات آئی ہے، لہٰذا اب جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یا کسی بھی حال میں لے کے آئے، اسے 100 بہترین اونٹ دیے جائیں گے. اس کی تھوڑی سی تفسیر پڑھنے کے بعد ایک عرب سے میں نے پوچھا تبوک کے علاقے میں کہ 100 ایک سرخ اونٹ کتنے کا ہے، بہترین اونٹ کون سا ہے؟ اس نے کہا سرخ اونٹ. تو میں نے کتنے کا ہے یہ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے. اس نے بتایا تقریباً 20 سے 25 ہزار ریال کا ہے. تو اسی ریشو سے اس وقت قیمتی ہوگا. تو 100 سرخ اونٹوں کی قیمت لگ بھگ 8-10 کروڑ روپے بنتی ہے. تو یہ اعلان ہوا کہ جو رسول اللہ کو لے کے آئے گا ہم اسے 100 اونٹ دیے جائیں گے اس کو انعام میں. سراقہ بہت ذہین آدمی تھے، تیز تھے، بہادر تھے، بہترین تیر انداز تھے. یہ وہاں سے اس اندازے سے نکلے، اس طرح سے نکلے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ بات سن کے گئے ہیں. اور جا کے انہیں کسی نے کہا کہ تم نے سنا سراقہ 100 اونٹ انعام رکھا گیا؟ تو کہنے لگے نہیں. اب بات پلٹی ہے سراقہ نے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بھی نکل جائیں تلاش میں. کہنے نہیں وہ بات ہوئی تھی لیکن پھر وہ ختم ہو گئی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور وہ تو چلے گئے، وہ جہاں جانا تھا انہیں. یہ ایسی افواہیں ہیں تاکہ یہ میں تعاقب کروں، میں تیز ہوں، میں بہادر ہوں، اور وہ سارا انعام مجھے مل جائے. یہ چلے ہیں تلاش میں، اور انہوں نے کس طرح سے اپنی
نوکرانی سے کہا کہ یہ گھوڑے کو فلاں مقام پر لے جاؤ، اور ایک نوکر سے کہا کہ تم یہ ہتھیار وغیرہ وہاں پہنچا دو، اور خود یہ اکیلے ٹہلتے ہوئے نکلے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ یہ وہاں پہنچے ہیں اور اس کے بعد تعقب کیا، 3 لوگ جا رہے تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ ان میں ایک نبی ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسرے ابو بکر ان کے ساتھی ہیں، اور تیسرے وہ جو راستہ بتانے والے ہیں۔ جب یہ قریب پہنچا تو دیکھا کہ گھوڑے نے ٹھوکر کھائی ہے، گھوڑا بھی بڑا نسلی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آج تک تجھے اس طرح کی ٹھوکر نہیں لگی، یہ کیا ہوا؟ اس گھوڑے کو مخاطب ہو کے اس کو برا بھلا کہا، پھر اٹھ کے چلے ہیں، پھر آگے ٹھوکر لگی، اور پھر اس نے جب تیر کو اٹھایا ہے وہاں چلانے کے لیے تو ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ نے کام نہیں کیا۔ پھر دیکھا تو دھول اٹھی ہے اور گھوڑے کی ٹانگیں زمین میں دھس رہی ہیں، اور وہ دھول ایسی ہے کہ سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ سمجھ گئے، یہ دوڑے ہوئے گئے ان کے پاس اور یہ کہا کہ میری غلطی تھی، میں نے آپ کا تعاقب کیا، آپ دعا کر دیں، آپ مجھے نیک لوگ لگتے ہیں، آپ دعا کر دیں، تاکہ ظاہر پھر بھی نہیں کیا، تاکہ یہ میرا گھوڑا چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، گھوڑا ٹھیک ہوا، آگے چلیں۔ پھر سراقہ کے گھوڑے اسی طرح سے زمین میں اس کی ٹانگیں دھس گئیں۔ اچھا، پھر نیت یہ تھی، لالچ آ گئی پھر کہ نہیں یہ تو اس وقت کی بات ہے، اتفاق سے زمین ایسی ہوگی، یہ کوئی دعا کا کمال نہیں ہے۔ پھر جب نیت کی ہے، پھر گھوڑے اسی طرح گھوڑے نے تنگ کیا، اب یقین ہو گیا، اور پھر یہ گئے ہیں ان کے پاس، کہنے لگے کہ میں آیا تو اس کام کے لیے تھا، لیکن یہ کام مجھ سے ہو نہیں سکتا، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نبی ہیں اللہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیا چاہیے؟ کہا کہ میرا یہ سب مال لے لیجئے اور میں کسی کو خبر نہیں ہونے دوں گا آپ کی، لیکن میرے لیے آپ اچھی دعائیں کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال تم لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر ہو سکے تو کسی کو بتانا نہیں ہمارا۔ تو سراقہ نے پھر وہاں سے جب رخصت ہوا تو ان سے کہا کہ مجھے آپ ایک بات لکھ دیں کہ جب میں آپ کے پاس آؤں تو میری عزت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر انہیں کسی چیز پر لکھ کے دے دو، ایک ہڈی کے اوپر لکھ کے دے دیا کہ ہم تمہیں جب تم ملاقات کرو گے تو عزت دیں گے، یہ لکھ کے دے دیا۔ سراقہ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ آپ نے چلتے ہوئے ایک دعا دی کہ سراقہ ایک وقت آئے گا کہ تم کسریٰ کے کنگن پہنو گے اور جواہرات پہنو گے۔ تو کسریٰ، اس سراقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کسریٰ وہ جو کسریٰ بن ہرمز؟ آپ نے کہا ہاں وہی کسریٰ، وہ بادشاہ تھا۔ وقت گزرتا چلا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے جب یہ پتہ چلا کہ اب وہ مکہ آ رہے ہیں تو یہ جوڑانہ کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تھے، صحابہ کے بیچ میں سے جانا، لوگ روکتے رہے لیکن یہ وہاں سے دوڑتے رہے، کہنے لگے میں رسول اللہ کے پاس جا رہا ہوں اور مجھے غلط نہ سمجھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے لوگوں میں تھے تو آپ نے اشارہ کیا کیا بات ہے؟ تو انہوں نے وہ ہڈی دکھائی کہ یہ لکھا ہے آپ نے کہ عزت ملے گی۔ آپ نے کہا آنے دو۔ واپس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ اس سے پہلے کہ آپ مکہ پہنچیں مجھے حلقہ اسلام میں داخل فرما لیجئے، کلمہ پڑھائے، اسلام لے آئے۔ میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے میرے دوستوں کہ ہمیں یقین کتنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر۔ ہم سب سے پہلے اپنی طور پہ کوشش کرتے ہیں، جب وہاں پھنس جاتے ہیں تو پھر ہم کسی کا دامن پکڑتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں، یا ڈاکٹر حضرات اور طبیب حضرات بھی ایک لفظ کہتے ہیں جب دوائیں کام نہیں کرتی، علاج کام نہیں کرتا تو کہہ دیتے ہیں کہ دعا کریں۔ ڈاکٹروں سے ایک سوال یہ ہے، طبیبوں سے، اطباء سے ایک سوال ہے کہ یہ آپ شروع میں دوا دیتے ہوئے کیوں نہیں کہتے پہلے دن کہ دعا بھی کریں ساتھ میں؟ کیا دعا اس وقت ہے جب دوائیں کام نہ کریں، اس سے پہلے آپ کو دوا کے اوپر یقین ہے؟ شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ
دوا کو حکم دیتے ہیں، حلق میں جاتے ہوئے دوا 3 سوال کرتی ہے. نمبر 1، یا اللہ اس کو شفا دے دوں. نمبر 2، یا اللہ اسے ایسا ہی رہنے دوں. نمبر 3، یا اللہ مزید اس کا مرض بڑھا دوں. تو جو حکم اسے اوپر سے ملتا ہے دوا ویسا ہی اثر کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں بعض دوا سے شفا بھی ہوتی ہے، بعض دوا مرض کو بڑھا بھی دیتی ہے. تو یقین سب سے پہلے یہ ہو، ڈاکٹر کے پاس کوئی آئے تو ڈاکٹر کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی دوا ہم دے رہے ہیں، دعا بھی کرنا. لیکن ہمارا بھی یہ حال ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دعا کا اگر کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ لاسٹ سٹیج ہے. دعا کو پہلے لے کے آئیں، اللہ کو پہلے لے کے آئیں. تو وقت گزرتا گیا، سراقہ جو ہے، سراقہ ایمان لے آئے، صحابی بن گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بیمار ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے گئے تو کہا کہ مرض تو بہت بڑھ گیا ہے. سراقہ نے کہا لیکن موت واقع نہیں ہوگی ابھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سراقہ اتنی بڑی بات؟ کہا ہاں مجھے یقین ہے موت واقع نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، آپ فکر نہیں کریں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. کچھ دن کے بعد سراقہ ٹھیک ہو گئے. کسرا فتح ہوا، اس کے دربار کے جواہرات آئے، پھیلے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا، اللہ کا شکر ادا کیا اور مخاطب ہو کے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے ایسے لوگ آپ نے مجھے عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے، جو امانت دار ہیں، امین ہیں. یعنی اس میں سے کوئی کچھ اگر لے جاتا تو کیا پتہ چلتا، لیکن سب کچھ لا کے ڈھیر وہاں لگا دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ عرض فرمایا کہ یا امیر المومنین، چونکہ آپ ایسے ہیں اس لیے آپ کے ساتھی بھی اللہ نے ایسے ہی دیے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا تو اپنی، اور اس میں خوشبو تقسیم ہوتی تھی تو اپنے ناک کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ سانس کیوں بند کر لیتے ہیں؟ پھر کچھ دیر کے بعد جاتے سانس لیتے، واپس آتے پھر. تو وہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ خوشبو کا استعمال تو اس کا سونگ نہیں ہے. یعنی مال غنیمت میں اتنا بھی میں نہیں چاہتا کہ اس کی خوشبو بھی میرے ناک کے اندر چلی جائے، میرے جسم میں پیوست ہو جائے. تو یہ تقسیم ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سراقہ کو آواز دی، سراقہ این سراقہ، کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ ہے. یہ بات ابھی کسی کو نہیں معلوم، صرف سراقہ کو پتہ ہے، یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو یہ بشارت دی ہے کہ تم کنگن پہنو گے، جواہرات پہنو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسرا کا تاج اٹھایا ہے، وہ سراقہ کے سر پہ رکھا ہے، کنگن دیے ہیں وہ اس کو پہنائے ہیں، اور جواہرات دیے کہ یہ استعمال کرو. سراقہ نے کہا کہ عمر امیر المومنین، اللہ کی قسم مجھے یقین تھا کہ یہ وقت آئے گا. کہا کیسے؟ کہا جب آپ میری عیادت کے لیے آئے، میں بیمار تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا میرے لیے تھی کہ تم قیصر و کسریٰ کے تاج پہنو گے، اس کے کنگن پہنو گے، وہ وقت ابھی تک نہیں آیا. تو میں نے کہا میں اس وقت سے پہلے دنیا سے جا بھی نہیں سکتا. یہ اس کا یقین تھا، یہ ان کا یقین تھا. تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک نے اسی وقت، یہ تھے اللہ والے، اسی وقت وہ سارا کا سارا مال وہ بھی تقسیم کروا دیا کہ اب میں، اور پھر یہ کہا کہ میں 100 اونٹوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے چلا تھا. اللہ کی قسم اب یہ دنیا اس ناخن سے بھی زیادہ نہیں ہے میرے لیے جتنی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. 100 اونٹ کیا چیز ہیں. تو میرے دوستو بس اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمارے دلوں کے اندر اتار دیں، ہمیں ایمان والا ویسا ایمان والا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر. ایمان والوں سے مخاطب کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان لاؤ. اس کا مطلب یہ کہ ابھی ظاہری ایمان ہے، اندر جو پیوست ہوتا ہے، جو ایمان مطلوب ہے، وہ ہمارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمارے دلوں میں داخل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ